وأتموا الحج والعمرة لله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس امت کو جتنے اعمال اور فرائض دیے ہیں، ان میں سے ہر عمل کی اپنی ایک حیثیت اور الگ شان ہے. لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ ایک عمل کر کے باقی اعمال کی فرضیت سے یا ذمہ داری سے فارغ ہو جائے. ہر عمل مستقل ہے. اس لیے حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی الاسلام علی خمس فرمایا. اسلام کی بنیاد یعنی اسلام کی جو عمارت ہے، تعمیر ہے، وہ 5 چیزوں پر رکھی گئی. شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان. تو اسلام کو تشبیہ دی سمجھانے کے لیے کہ اسلام ایک عمارت ہے، ایک خیمہ ہے، اور ان 5 چیزوں نے، کلمہ توحید نے، نماز نے، زکوٰۃ نے، حج نے، صوم روزے نے، اس عمارت کے لیے بنیادی ستون کا کام کیا ہے. یہ 5 اس کے ستون ہیں. تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ایک پلر، ایک ستون گرا دے، ہٹا دے یا کمزور رکھے اور کہے کہ جی جو باقی 4 ہے وہ اس 5ویں والا کام بھی کر لیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ جو 5ویں ستون کی جگہ ہے، اگر وہ خالی ہو یا کمزور بھی ہو تو وہاں سے پوری عمارت کمزور رہے گی. اس لیے کوئی شخص بہت زیادہ نماز کا اہتمام کرے، سب کچھ کرے، لیکن رمضان کے روزوں میں کوتاہی کرے یا زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرے، اور جب اس کو کوئی کہے تو کہے بھئی ہم تو نماز کا بڑا اہتمام کرتا ہوں، ٹھیک ہے زکوٰۃ روزے میں کمزوری ہے لیکن نماز میں تو میری کوئی شکایت نہیں ہے. تو نماز کا اہتمام یہ ان روزوں اور زکوٰۃ کی کمزوری کا ازالہ نہیں کر سکتا دوست. یا ایک بندہ زکوٰۃ بہت اہتمام سے دیتا ہے، خوب مال خرچ کرتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، لیکن نماز نام کی نہیں پڑھتا، اور جب اس سے کہا جاتا ہے تو یہ کہتا ہے بھئی میں تو مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہوں، نماز میں سست ہوں لیکن لوگوں کی دعائیں بہت لی ہے، تو انشاءاللہ ٹینشن نہیں ہوگی مجھے. غلط کہہ رہا ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہر فرض عمل کا، ہر فرض رکن کا اپنا ایک کردار ہے. دوسری اہم بات اس سے بھی زیادہ کہ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے ہر فرض عمل کا ایک فائدہ
اور اس کی ایک حیثیت ذکر کی. نماز میں بہت سارے فوائد ہیں، برکات ہیں، خیریں ہیں، لیکن جو اس کا ایک مرکزی کردار ہے، فائدہ ہے، وہ الگ ہے. روزوں کے اندر بہت سارے فوائد و برکات ہیں، لیکن اس کا جو مرکزی فائدہ ہے، بنیادی، وہ الگ ہے. اسی لیے قرآن کریم میں سورۃ الاحزاب میں، سورہ عنکبوت میں اللہ رب العزت نے نماز کا تذکرہ کیا، اور مشہور جگہ ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک یہ نماز کا عمل تمہیں بے حیائی سے اور برے کاموں سے روک دے گا. اب دیکھیں، نماز کی فرضیت کا جو ایک بڑا مرکزی فائدہ تھا، وہ اللہ نے قرآن کریم میں خود ذکر کر کے بیان کر دیا. پھر سورۃ البقرہ کے اندر روزوں کی فرضیت کا تذکرہ ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا لعلکم تتقون، تم پر رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر ایک تقوی پیدا ہو جائے. اس کا جو مرکزی کام تھا روزوں کا، وہ ذکر کر دیا کہ اس سے اندر ایک خشیت اور خوف الہی اور تقوی پرہیزگاری پیدا ہو جاتی. اسی طریقے سے زکوٰۃ کا تذکرہ کیا، فرمائے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، تمہارے مال میں برکت ڈال دیتا ہے. اور کیجئے گا دوستو، نماز کا تذکرہ کیا، اور اس کی جو بڑی فضیلت اور برکت تھی وہ بھی اللہ نے ذکر فرما دی. روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا، اور اس کی جو بڑی برکت اور فضیلت تھی وہ اللہ پاک نے ذکر فرما دی. زکوٰۃ کی فرضیت کا تذکرہ ہوا، اور اس کی جو بڑی اہمیت اور فضیلت تھی وہ ذکر کر دی. لیکن آپ جب حج پہ آئیں گے، حج کی فرضیت پر، اسلام کے فرائض میں حج ایک ایسا عجیب فریضہ ہے دوستو کہ حج کے جو فوائد اور برکات ہیں وہ سننے اور بولنے سے انسان کو سمجھ آ ہی نہیں سکتے. یہ قرآن سے سمجھ میں آ رہا. حج کی برکات اور فضائل کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ یہ وہاں جا کر حج کا عمل کرنے سے سمجھ میں آئیں گے. انسان یہاں بیٹھا ہو، آپ علماء کے بیانات سن لیں، حج کے موضوع پر لکھی ہوئی 20 کتابیں آپ پڑھ لیں، تربیتی نشستیں آپ لے لیں، ٹھیک ہے، ایک عمل آپ سیکھ لیں گے. لیکن اس حج فرض میں، حج بیت اللہ کے اندر اللہ پاک نے جو فوائد اور کمالات اور برکات رکھے ہیں، یہ نہ قول سے سمجھ میں صحیح معنوں میں آ سکتے ہیں، نہ سماع سے، سننے سے آ سکتے ہیں. یہ وہاں حاضری کے محتاج ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ بیت اللہ کی تعمیر کریں. انہوں نے تعمیر شروع کی، تعمیر پوری ہو گئی. اب جب فارغ ہو گئے، کوئی آبادی نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی سبزہ نہیں، کچھ بھی نہیں. اے اللہ، گھر بن گیا، اب طواف کے لیے، عبادت کے لیے آئے گا کون؟ لوگوں کو بتائے گا کون؟ اللہ پاک نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. یہ جو پہاڑ ہے جبل ابو قبیس کا، بیت اللہ کے ساتھ بالکل جڑا ہوا، اس پہ آپ اوپر چڑھ جائیں اور یہاں سے کھڑے ہو کر کے آپ اعلان کر دیں. اذن، اعلان کریں
لوگوں کو کہیں کہ اے لوگوں حج فرض ہو گیا. یأتوک رجالا، آپ کی آواز جہاں تک جائے گی لوگ پیروں پہ پیدل چل کے آئیں گے، لیکن ضرور آئیں گے. وعلی کل ضامر، ہر اونٹنی پر بیٹھ کر، سواری پر بیٹھ کر لوگ آئیں گے، دور دراز کے جگہوں سے آئیں گے، اور اتنا اپنے اونٹنیوں کو چلائیں گے کہ جب وہ چلتے 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 میرے گھر تک، بیت اللہ تک اونٹنی پہنچے گی تو ضامر اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو چل چل کے دبلی پتلی ہو جائے. دبلی اونٹنیوں پر چل کے آئیں گے، لیکن چل کر آنا اور پہنچنا ضروری ہے. اب سنیں دوستو، کیوں؟ فرمائے لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ یہاں حاضر ہو کر کے اپنے ان حج سے حاصل ہونے والے منافع، فوائد اور برکات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. یہ اپنے ملک میں رہتے ہوئے بیان کرنے سے سمجھ میں نہیں آ سکتے. حج کرنے والے کو حج کے فوائد و برکات کے لیے لیشہدوا کہاں تک آنا پڑے گا؟ جی، بیت اللہ آنا پڑے گا. جب وہ وہاں پہنچے گا تب منافع لہم اس کو سمجھ میں آئے گا، اور اللہ پاک اس کو وہاں پر دکھائیں گے، سمجھائیں گے کہ وہ جو قربانی دے کر کے آیا ہے اس حج کے یہاں پر اللہ نے اس کے لیے کس قدر منافع اور برکات رکھے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ پاک نے حج کی فرضیت کو مقام کے ساتھ خاص کر دیا، جگہ کے ساتھ خاص کر دیا، جوڑ دیا. لہذا اگر ایک مسلمان پر حج فرض ہو گیا، اور حج کب فرض ہوتا ہے یہ بات ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہونی چاہیے دوستو. چونکہ یہ وہ ایام ہے کہ ہمارے ملک میں اگلے سال آنے والے حج کے داخلوں کی ترتیب بن رہی. ایک ایسا تو نہیں ہے حج کہ آپ رات کو ارادہ کریں اور صبح آپ احرام باندھ کے جا رہے ہو، ایسا نہیں ہے. ایک نظم ہے، ایک ترتیب اور سلیقہ ہے اس کا. تو اس لیے ہر مسلمان کو ان ایام میں، یہ جو غالباً 10 12 14 دن ہے جس میں حج کی آئندہ آنے والے سال کی درخواستیں جمع ہو رہی ہے، اور جن کے ذمے ان کا فرض حج باقی ہے اور فرض ہو چکا ہے، شرط یہ ہے، تو ان کو اس سستی کا ازالہ فوراً کرنا چاہیے. کیونکہ ہمارے ہاں اس اعتبار سے بڑی زیادہ سستی وجود میں آ چکی اور ہم تاخیر کرتے ہیں. اپنے آپ کو بھی تسلی اور دلاسا دیتے ہیں کہ چلیں آئندہ سال، پھر جب آئندہ سال آتا ہے پھر کہتے ہیں چلے 1 سال اور کر دیتے ہیں، اگلے سال ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے بڑے نقصانات ہیں دوستو، اور یہ اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے والی بات ہے. اس لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اراد الحج فلیتعجل، جس کے پاس حج کے اسباب آ گئے اور وہ ارادہ کر لیا، اس کو چاہیے کہ اب جلدی کرے، تاخیر نہ کرے. اور سنن دارمی کے اندر روایت ہے، وہ تو بڑی سخت روایت جو ہمیشہ ہم سنتے ہیں بڑوں سے، من لم یمنعہ من الحج، من لم یمنعہ من الحج حاجۃ ظاہرۃ او سلطان جائر او مرض حابس فمات ولم یحج فلیمت ان شاء یہودیا او شاء نصرانی. فرمایا جس پر حج فرض ہوا اور اس کو حج کے عمل سے روکنے کے لیے کوئی بڑی حاجت، تکلیف اور رکاوٹ نہیں تھی، یا کوئی ظالم بادشاہ نے اس کو نہیں روکا، یا کسی بڑی بیماری نے اس کو نہیں روکا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے،
سستی ہے. لہذا فمات ولم یحج، اس بندے کا انتقال ہوا اور اس نے حج نہیں کیا، نہیں کر سکا. فرمائے فلیمت، اللہ کے پاک پیغمبر فرما رہے یہ بندہ مر جائے، چاہے یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے. اتنی سخت وعید ہے دوست. لیکن ہم اس معاملے میں کتنے سستی اور غفلت کا، کوتاہی کا آج شکار. اس لیے سمجھنا چاہیے دوستوں کہ حج فرض کس مسلمان پہ ہوتا ہے. اس کے لیے یاد رکھیں کہ دو چیزیں، بالکل آسان سی بات ہے. حج کے فرض ہونے کے لیے دو باتیں شرط ہیں. کتنی باتیں؟ دو باتیں شرط. پہلی شرط یہ ہے کہ ہر وہ عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت جس کے پاس اس سفر کے وہاں تک پہنچنے اور واپسی کے اسباب پورے ہو جائیں. اسباب پورے ہو. اب مثال کے طور پہ ہر سال کا ایک گورنمنٹ پیکیج ہے. اس سال کا بھی غالباً 11 لاکھ یا اس کے ارد گرد ہوگا، اتنا ہے تقریباً. اب بالفرض 11 لاکھ کا اعلان ہوا کہ گورنمنٹ پیکیج 11 لاکھ روپے. تو ایک چیز تو آپ پر واضح ہو گئی کہ اگر کسی بھی مسلمان عاقل بالغ کے پاس 11 لاکھ روپے اضافی ایکسٹرا اس نے جمع کر کے رکھے ہوئے، جمع کر کے، تو یہ 11 لاکھ روپے اتنی رقم تو ہے کہ جس میں یہ گورنمنٹ اس کو وہاں لے جائے گی، پھر یہاں سے واپس اس کے شہر پہنچا دے گی. یہ اسباب اس کے پاس موجود ہو گئے. یہ ایک شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ ایسی کسی بیماری اور مرض میں مبتلا نہ ہو جو اس کے سفر کے لیے بالکل مانع بن جائے. ایسا عذر آ گیا خدا نہ خواستہ، اب چل ہی نہیں سکتا، سہارے کا محتاج ہو گیا، کوئی جب تک ہاتھ نہیں پکڑے گا جا ہی نہیں سکتا، لیٹ گیا بیچارہ. تو مرض اگر مانع بن گیا تو وہ بھی عذر ہے. لیکن اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں دوست، دونوں باتیں نہیں ہیں، اسباب بھی ہیں، جمع ہو رہے ہیں. ہمارے ہاں ماشاءاللہ لوگ محنت کرتے ہیں، رزق حلال کی فکر کرتے ہیں، اپنے مستقبل کے لیے اسباب جمع کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے اور ہونے چاہیے. لیکن سوال یہ کہ ہمارے یہ جمع ہونے والے اسباب اگر چلتے چلتے اس حد میں چلے گئے کہ جتنی مقدار سے مجھ پر حج فرض ہو چکا ہے، 11 لاکھ روپے ہو گئے، اور اللہ کا شکر ہے تندرست ہوں، کوئی بڑی بیماری نہیں. یہ بھی سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ کوئی کہے یار آج کل کھانسی لگی ہوئی ہے ذرا وائرل کراچی میں، یہ مراد نہیں ہے دوستو. خدا نہ خواستہ کوئی بڑا مرض اور بیماری، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، وہ بھی نہیں. تو یہ مسلمان فکر کرے گا، متحرک ہو جائے گا، بیدار ہو جائے گا. اور اب یہ کوئی اپنے لیے حیلہ بہانہ اگر ڈھونڈے گا، چاہے وہ کسی بھی عنوان سے ہو، جیسے آج ہمارے ساتھ ہے، ہم نے اس کے لیے مختلف باتیں، چیزیں، طریقے، راستے ڈھونڈے ہوئے، اور اچھے خاصے سمجھدار صحت مند لوگ کہتے ہیں بس تھوڑا سا ذرا اچھی طرح ویل سیٹ ہو جائیں اور ذرا سیٹ ہو جائیں، تو بس تھوڑا سا اس کا انتظار کر رہا ہوں، بس پھر چلیں گے. یا یہ کہ بھئی وہ ارادہ کر رہا ہوں یہاں سے شفٹنگ کا، دوسری جگہ پروجیکٹ بن رہا ہے، وہاں جو ہے وہ بکنگ کروانا چاہتا ہوں تاکہ اچھا گھر لے لوں، تو اس کے لیے تھوڑے سے ذرا آج کل جمع کر رہا ہوں. تو بس وہ جیسے ہی وہ ہو جائے گا، میری وہاں پہ بکنگ ہو جائے گی اور ترتیب بن جائے گی، تو پھر دیکھیں گے انشاءاللہ. یا پھر ہمارے پاس عذر یہ ہے کہ امی ابو نے حج کیا نہیں ہے، اور میری خواہش یہ ہے کہ والدین حج کر لیں اور بڑے کر لیں. یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ میں حج پہ چلا جاؤں اور والدین یہاں پر ہو تو برا لگے گا، ان کا حق ہے، یہ ہے. تو اس لیے میں بھی رکا ہوا.
اب اتنی بڑی نادانی ہے دوستوں کہ جن پر حج فرض نہیں ہے، چاہے وہ والدین ہیں، ان کے بارے میں اللہ پاک اولاد سے نہیں پوچھیں گے، لیکن آپ پہ فرض ہے اور آپ نے یہ کہہ کر کے تاخیر کی کہ جی والدین کے لیے رکا ہوا ہوں، آپ سے پوچھا جائے گا۔ یہ عنوان بنا کہ اس میں تاخیر کر دے، اس میں یا کہا کہ اگلے سال، اس سال وہ بہن کی شادی ہے یا دو بہنوں کی یا چھوٹے بھائی کی یا خود میری شادی ہے اور اس کے لیے بس تھوڑا سا ذرا جمع کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، اور وہ ہو جائے خیر سے تو پھر انشاءاللہ پھر حج پہ جائیں گے۔ یہ باتیں ہم نے اپنے ماحول اور معاشرے کے اندر خود سے تراش دی اور بنا دی۔ لیکن میرے دوستوں بزرگوں، آپ خود بتائیں کہ ان باتوں کو رکاوٹ اور بنیاد بنا کر آج اگر ہم اپنے حج فرض میں تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں، اس کے کتنے بڑے نقصانات ہیں وہ کھلی آنکھوں سامنے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی آپ پہ حج اس سال فرض ہوا اور آپ اس میں تاخیر کر رہے ہیں مختلف امیدیں بنا کر کے۔ انسان کی زندگی کا کچھ پتہ ہے دوست؟ کچھ ایک سیکنڈ اور ایک لمحے اور ایک رات کا بھی نہیں پتہ۔ ناگہانی اموات، نوجوانی کی اموات، اچانک کی اموات کس قدر زیادہ بڑھ گئی، اور میں اس کو ڈیلے کر رہا ہوں اگلے سال، پھر اگلے سال۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی یہ غلط بات ہے، انسان کی زندگی کا اعتبار نہیں۔ اگر آج کے جمعے کی نماز آج فرض ہے تو میں اگلے جمعے تک کیسے اس کو مؤخر کروں؟ تو غلط بات۔ دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ آج صحت ہے، تندرستی ہے، طاقت ہے، خود آ جا سکتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں نیچے کی طرف جا رہی، اور اب وہ ماحول تھوڑی ہے جیسے پہلے، آج سے 40 سال 30 سال پہلے حضرات کہتے تھے کہ بھئی بڑھاپے میں انسان جائے جب بزرگ ہو۔ کیوں؟ اس وقت 1-1.5 لاکھ حاجی ہوتے تھے، آج 40-45 لاکھ حاجی ہوتے ہیں وہاں پہ، اور ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ 2030 کا جو ان کا ویژن ہے کہ 1 کروڑ حاجیوں کو ہم حج کرائیں۔ اب 45 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں انسان کا چلنا پھرنا، سفر کرنا، حرکت کرنا، بیت الخلا، ہوٹلوں کے کمرے، حرم میں جگہ، سب چیزیں ہمارے سامنے، اور میں کہوں جی آئندہ سال دیکھ لیں گے، اور پھر خدا نخواستہ کوئی عذر آیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، ختم۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ معاش کے، رزق کے، کاروبار کے معاملات تو آپ احباب ہم سے 200 گنا زیادہ واقف ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے کہ آج انسان کتنا صحیح ترتیب پر ہوتا ہے، 1 ہفتے بعد آئے گا کہ بھئی وہ سب چلا گیا، وہ تو کسی نے میرے ساتھ فراڈ کیا، وہ چلا گیا، یا ملک کا کوئی قانون بنا، پریشانی ہو گئی، پیسے چلے گئے، پھنس گئے، کہیں ڈوب گئے۔ اس سال حج فرض تھا، اگلے سال جب موقع آیا میرے وہ سارے پیسے جا چکے ہیں، اب کیا کریں گے؟ یہ سارے نقصانات پیش نظر رکھے جائیں دوستو، سب چیزوں کو۔ اس لیے ان بے مقصد کی شیطان کے دل دماغ میں آنے والی جو باتیں ہیں نا، شیطان تو ظاہر سی بات ہے وہ نہیں چھوڑتا کہ اس عمل کے لیے یہ بندہ یہاں سے جائے، کہ گیا تو گناہوں سے بھرپور تھا، اور جب وہاں حج کر کے آئے گا تو ایسا پاک صاف ہو کے آئے گا جیسے پیدائشی بچہ ہے، میری تو ساری محنت غارت ہو گئی، خراب ہو گئی۔ وہ یہ باتیں دل دماغ کے اندر ڈال رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، حج فرض کی یہ 2 شرائط جو علماء نے لکھی اور میں نے آپ سے عرض کی کہ حج کے وہاں تک جانے اور واپسی کے مالی اسباب، اور اتنی صحت اور تندرستی کہ جس میں انسان سفر کرنے کے قابل ہے، سفر کر سکتا ہے۔
یہ دو شرائط جہاں پر موجود ہے اس مسلمان پر حج فرض ہو چکا ہے، لہٰذا وہ اس میں بلا وجہ کی تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ پھر یہ اسباب چلے گئے تو یہ گناہ اس کے سر پہ رہے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، چونکہ اس وقت ترتیب بن رہی ہے، ایک پالیسی بنی ہوئی ہے، داخلوں کا عمل شروع ہو جائے گا، ہر وہ ساتھی، ہر وہ مسلمان، ہر وہ عاقل بالغ جس نے ابھی تک اپنا حج فرض ادا نہ کیا ہو، وہ اس فرض عمل کی ادائیگی کی ترتیب سوچے اور اس کے لیے اسباب اور وسائل کو اختیار کرے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ البتہ وہ شخص جو اپنا حج فرض کر چکا ہو، زندگی میں بالغ ہونے کے بعد جس نے بھی ایک دفعہ حج فرض کر لیا، یہ بات سمجھ لیں، چاہے والدین نے کرایا، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب انسان حج کر رہا ہوتا ہے، ہمارے ہاں ماشاءاللہ ایک معاشرہ ہے، ماحول ہے، ماں باپ جا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے ساتھ ایک بیٹے کو، ایک بیٹی کو ایک ترتیب پر کبھی لے جا رہے ہوتے، کہتے بھئی 17 سال کی عمر میں حج کیا تھا، والدین کے ساتھ گیا تھا، ان کے پیسوں پہ حج ہوا ہے۔ تو یقین کر لیں کہ چاہے کسی کے پیسوں پہ بھی حج ہوا ہو، لیکن آپ احرام باندھ کر اپنی نیت کے ساتھ جا کے حج کے فرائض و ارکان ادا کر چکے ہیں، تو یہ فرضیت آپ کے ذمے سے ساقط ہو چکی۔ بلکہ ہمارے بہت سارے وہ احباب اور بھائی جو رزق اور روزگار کی فکر میں وہاں سعودی عرب کے مختلف شہروں میں ہوتے، ایسا بھی ہے، کتنے ہمارے بھائی اور عزیز رشتہ دار دوست، وہ کوئی ریاض میں ہے، کوئی قصیم میں ہے، کوئی جدہ میں ہے، کوئی دمام میں ہے، کوئی خبر میں ہے، مختلف جگہوں پہ ہوتے، تو وہ حضرات جب جاتے ہیں تو وہاں کچھ نہ کچھ موقع لگ جاتا ہے، کبھی ان کے جو کمپنیز ہوتی ہے وہ ان کو موقع دے دیتی۔ اپنے ملک سے گئے تھے تو روزگار کے لیے، اور وہاں جانے کے بعد اللہ نے موقع دے دیا اور وہاں سے وہ آ کر حج کے اعمال کر کے واپس چلے گئے۔ بعض دفعہ یہ غلط مسئلہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی چونکہ آپ تو اپنے ملک سے حج کے لیے گئے نہیں، لہٰذا وہ روزگار والے وقت میں جو آپ نے حج کیا تو وہ نہیں، آپ کو الگ سے کرنا پڑے گا۔ یہ بالکل غلط مسئلہ ہے دوست۔ اس لیے جس نے بھی اپنے بلوغ بالغ ہونے کے بعد حج کر لیا، چاہے وہاں رہتے ہوئے کیا، یہاں سے جا کے کیا، وہاں روزگار والی زندگی سے آ کر کیا، اس کا حج فرض اس کے ذمے سے ساقط ہو چکا ہے۔ باقی اگر آئندہ اللہ پاک موقع دے، استطاعت دے، وسائل دے، اور انسان نفلی حج کے ارادے سے جائے، یا اپنے کسی مرحوم یا ہمارے والدین حج نہیں کر سکے تھے، ان کے ایصال ثواب کے لیے حج کرنے جائے، یا کوئی حج بدل کی ترتیب پر جائے کہ کوئی یہاں بیمار ہے نہیں جا سکتا ہے اور وہ آپ سے کہیں کہ آپ میرا حج بدل کر لیں، تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن حج فرض زندگی میں صرف ایک مرتبہ۔ بات سمجھ گئے دوست؟ آخری بات، ظاہری طور پہ چونکہ ہمیں نظر آتا ہے اور اس میں شک بھی نہیں ہے کہ اللہ پاک نے اس اتنے بڑے عمل کو، کہ جس میں ایک بندہ جب جاتا ہے، مشکات المصابیح کی روایت، الحاج والعمار وفد اللہ، حج کے لیے آنے والا اور عمرے کے لیے آنے والا، یہ دونوں اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ ان دعوہ فاستجابوا وان استغفروہ غفر لهم، یہ جا کر مہمان جب اللہ پاک سے جو دعا کرتے ہیں اللہ قبول کرتے ہیں، اگر یہ بخشش مانگ لے اللہ ان کو بخش دیتے۔ مہمان کو تو اکرام کے ساتھ بھیجا جاتا ہے، اتنا بڑا عمل۔ تو ظاہر کی آنکھ یہی کہتی ہے کہ ساری چیزیں اسباب کے ساتھ، پیسوں کے ساتھ، لاکھوں روپے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں شک نہیں، ایک مالی وظیفہ ہے اس کے اندر، وہ تو جڑا ہوا ہے، لیکن بحیثیت ایک مسلمان کے فکر ہر ایک کو کرنی چاہیے۔ چاہے میں کمزور ہوں، میرے پاس ظاہراً اتنے اسباب نہیں ہے، میں تو مہینے کے 20-25 ہزار روپے کماتا ہوں، 40 ہزار روپے کماتا ہوں، لیکن علماء نے لکھا کہ ہر مسلمان 2 کام ضرور کرے۔
ایک تو یہ ہے کہ جتنا اللہ نے اس کو ہر مہینے کا معاش دیا ہے اس میں سے کچھ رقم اس نیت سے الگ کرے، چاہے وہ بہت معمولی ہو. ہر مہینے کے 100 روپے لے کر ایک ڈبے میں ڈال رہا ہے، گلک میں ڈال رہا ہے، اور نیت کیا کر رہا ہے کہ ایک دن تو آ جائے گا نا کہ 100 روپے ہوتے ہوتے اتنے ہو جائیں گے کہ میں بھی حج پہ جا رہا ہوں. اللہ پاک کو اپنی ہمت اور جذبہ تو دکھائے. اور دوسری چیز یہ کہ اللہ سے مانگنا، اللہ سے سوال کرنا، اس میں طلب کا بہت بڑا حصہ ہے دوستو. اگر ایسا نہیں ہوتا نا، ایک غریب آدمی بھی آج حاجی نہیں ہوتا دوستو. صرف یہ مالدار لوگ حاجی ہوتے اور غریب لوگ گھوم رہے ہوتے، لیکن شاید ایسا بالکل بھی نہیں. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے کمزور تنگ دست ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں وہ جا رہے ہیں اور ایک دن حاجی بن کے وہ واپس بھی آ رہے ہیں. تو اسباب بھی تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کریں اور اللہ پاک سے ہر دعا میں وہاں تک پہنچنا مانگیں. اللہ پاک آسانی کرے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. نہیں، جی کر سکتے ہیں. اگر کسی نے اپنا حج نہیں کیا اور کوئی اس کو حج بدل کے لیے بھیجنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ.